بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا تھا کہ رقص کیا جائے، دل چاہتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جھوما جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیسی کیسی بشارتیں عطا فرمائی ہے گناہ سے بچنے والوں کے لیے، تاکہ بندہ کسی طرح گناہ سے بچ جائے. تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں جنت نعیم، جنت الفردوس اور جنت عدن کے بیچ میں ہے. بیچ میں ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی یہاں کا فیضان بھی اس پر جاری ہے اور یہاں کا فیضان بھی اس پر جاری ہے، اور اس میں مخصوص لڑکیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا. دنیا کے گلاب میں کئی کوالٹی ہوتی ہے، مگر جو اوریجنل اصلی گلاب ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر وہ پاس میں پڑا رہے تو اس کی خوشبو سے مشام جاں معطر ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہ گلاب دنیا کا گلاب نہیں، وہ گلاب جنت کا گلاب ہے. دنیا کے گلاب کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو میری خوشبو سونگنا ہے تو وہ گلاب کو سونگ لیا کرے، اس لیے کہ اللہ نے میری خوشبو کا تصدق گلاب کو عطا فرمایا. اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور وہ جنت کا گلاب ہے جس سے اللہ نے کچھ لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے، کچھ حوروں کو پیدا فرمایا ہے. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس جنت نعیم میں جہاں کی خدام گلاب کے پھولوں سے پیدا کی گئی ہے اس میں ہوگا کون، کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ یاد رکھنا یہ کہانی قصہ نہ سمجھیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. آقا نے جو فرمایا وہ ہونا ہی ہے. ان کی زبان پر خدا کا کلام بولا کرتا ہے. تو جب میرے آقا نے گلاب کی ان لڑکیوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جب کسی کے حسن کو تشبیہ دی جاتی ہے تو گلاب سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ فلاں کا چہرہ تو کھلتا ہوا گلاب ہے، شگفتہ گلاب ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. مگر کسی کو گلاب کہہ دینے سے وہ گلاب ہو نہیں جاتا، گلاب بہرحال گلاب ہے. وہاں حوران بہشت کو یا ان لڑکیوں کو گلاب سے تشبیہ نہیں دیا آقا نے، بلکہ آقا فرماتے کہ اللہ نے ان کو گلاب سے، جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا. صحابہ کرام کو ایک تجسس ہوا کہ آقا سے پوچھے کہ یا رسول اللہ وہاں کون ہوگا جہاں کے خدام گلاب کے پھول سے پیدا کیے گئے، جن کے خمیر میں گلاب ہے، جن کے خمیر میں گلاب ہے، وہاں کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت نعیم میں جہاں گلاب سے پیدا ہونے والی لڑکیاں اور حوران بہشت ہے، ان نوجوانوں کو داخل کیا جائے گا جن کو گناہ دعوت دیتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو جنت نعیم عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس تصویر سے کوئی بو بھی نہیں آتی اس تصویر سے نگاہوں کو آوارہ کرنے کی بجائے اگر ہم حیا کا پیرا بٹھا لیں، اگر انٹرنیٹ ہماری ضرورت ہی ہو چکی ہے، ہم اس پر فیس بک سے اپنے احباب سے گفتگو کر رہے ہوں یا بات چیت کر رہے ہوں، اور ایسے میں اگر سائٹ میں کوئی تصویر آ جائے تو ہم اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس آیت کو نگاہوں میں لائیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں جو چاہے آپ دیکھ لیں، یہاں جو چاہے جن چیزوں کا آپ مشاہدہ کر لیں، مگر ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا، ایک دن تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا. مسلمانوں بتاؤ اس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے رہیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر اس دن اللہ رب العزت کے غضب سے بچنا ہے، قہار کے غضب سے بچنا ہے، تو آج گناہوں کو ترک کر دیا جائے.
جائے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ڈرتے ہوئے, کانپتے ہوئے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں ان کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے, انہیں دنیا میں بخشش کی ضمانت ملتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک حدیث مبارکہ ایسی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے بیان کرتے تھے. یعنی حضور کو وہ بات اتنی پسند تھی کہ آقا بار بار بیان کرتے تھے, اور جو باتیں حضور کو پسند ہوتی آقا اس کو بہت بیان کرتے, اور جب بیان کرتے جب نیا لطف آتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ میں نے وہ حدیث پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے زیادہ سنی ہے. انہوں نے خود 7 مرتبہ سے زیادہ سنی. اس لیے اگر کبھی اجتماع کے اندر کوئی بات مبلغین تکرار کے ساتھ بیان کریں, یعنی بار بار بیان کریں, تو اکتایا نہ کریں, اس لیے کہ جو بات دل کو پسند ہو اس کو بار بار بیان کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور ہر مرتبہ وقت الگ ہوتا ہے, ساعت الگ ہوتی ہے. ممکن ہے کبھی قبولیت کی گھڑی آ گئی اور وہ بات قبول ہو گئی اور سب کے دل میں بیٹھ گئی تو اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے خود 7 مرتبہ سنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک. اب وہ حدیث پاک سنیں اور آپ بھی محظوظ ہوں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کفل نام کا ایک آدمی تھا, اور بنی اسرائیل میں وہ ایسا بے باک اور نڈر تھا کہ کوئی گناہ ہو وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا. اس کا کام ہی تھا گناہ کرنا, اس کا کام ہی تھا برائی کرنا, اس کا کام ہی تھا بے حیائی کے اندر ملوث رہنا. ایک دن ایک بہت خوبصورت عورت کے قریب سے اس کا گزر ہوا, اور اتفاق سے وہ عورت بیچاری بہت مجبور اور لاچار تھی, یعنی پیسوں کے معاملے میں مجبور تھی, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. اور کفل کو پتا چل گیا, وہ بڑا بے باک تھا. اس نے اس عورت کو کہا کہ میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد اس زمانے میں تقریباً 60 درہم یا 60 دینار اس نے نکالے, اور نکالنے کے بعد اس خوبصورت عورت کو پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد اب اس کے پاس وہ اس حالت میں بیٹھ گیا کہ گویا وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے. جیسے اس حالت میں وہ بیٹھا, اس عورت کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کا پورا وجود لرزنے لگا. کفل نے پوچھا کیوں کانپ رہی ہو, ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا آج سے پہلے کبھی میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا, مگر آج بہت بڑی مجبوری مجھے یہ گناہ کروا رہی ہے. آخر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان تمام احوال کو تو بیان کرنا ہوگا. جو وقت گزر رہا ہے اور ہم اس میں جو کچھ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو عرض کرنا ہوگا. بس اتنا سننا تھا. کفل کے دل کے اندر وہ بات اثر کر گئی اور اس نے کہا جو پیسے میں نے تم کو دیے ہیں وہ بھی لے جاؤ. جب تم نے آج سے پہلے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو میری خاطر گناہ کیوں کرتی ہو؟ ہم لوگ تو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں اور گنہگار ہیں, مگر یاد رکھو اب تم نے گناہ نہیں کیا تو اس گناہ کے اندر تم ملوث نہ ہونا. اور اس کے بعد اس نے اللہ رب العزت کے ڈر سے بس وہ ایک گناہ چھوڑا, ساری زندگی گناہ کرتا رہا, بس ایک گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا. اور اسی رات جب وہ عورت نکل کر اس کے گھر سے گئی, اس کو موت آئی. جب وہ مرا تو اس کے دروازے پر خط نور سے لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی. حضور سید عالم کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ اکثر میرے آقا صحابہ سے اس کو بیان کرتے. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ ساری زندگی انسان گناہ کرے, اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے. زندگی کے اندر کبھی اس بات کو داخل کرو, کچھ منزلیں تو ایسی ہو, کچھ مقامات تو ایسے ہو جب گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہو اور صرف اللہ کی خاطر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں
انشاءاللہ دیکھنا اللہ سے ڈر کر کے ایک گناہ چھوڑ کر دیکھو، دل کو وہ سکون ملے گا کہ کبھی ایسا سکون آپ کو کہیں نہ ملا ہوگا۔ اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا یہ بڑے سکون کی بات ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایسی عورت تھی جس کو اللہ نے دنیا کا 1/3 حسن عطا فرمایا تھا، 1/3 حسن۔ آپ اندازہ فرمائیں 1/3، یعنی اگر حسن کے 3 حصے کیے جائیں، پوری کائنات کے حسن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ اللہ نے اس عورت کو عطا کیا تھا۔ اتنی حسین تھی وہ عورت، اور اس کے پاس جب کوئی بندہ جاتا تو بندہ جانے کے بعد وہ یوں ہی کسی کو قبول نہیں کرتی تھی، بلکہ اس زمانے میں اس کی فیس 100 درہم تھی، اور ہر ایک اس کو پیش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو درہم اتنے مہنگے ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑا عابد، یہ ان روایات کو میں آج اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج اپنے دل میں ہمیں ایک بات بٹھانا ہے کہ جب بھی دل گناہ کے لیے چاہے، کبھی کوئی منزل تو ایسی ہو جہاں یہ سوچ کر ہم گناہ چھوڑ دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر 2 جنتوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو کبھی ایسی منزل زندگی میں ضرور آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ جب سفر میں نکلتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں، شادیوں میں شریک ہوتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں، اور آج کل تو الامان والحفیظ، شادی میں جتنے خرافات ہوتے ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لڑکیاں جن کے حسن کو چھپانے کا حکم ہے وہ خاص شادی میں جو ہے وہ سنگھار کر کے آتی ہے، اور شیطان اس پر طرفہ تماشا یہ کہ جہاں پر لڑکیاں اور لڑکے موجود ہوں وہاں شیطان حسن کو اتنا دوبارہ کر کے پیش کرتا ہے کہ اہل جبہ و دستار کے دامن بھی پھسل جاتے ہیں، ان کے قدم بھی پھسل جاتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا بھیانک دور ہے۔ ایسے دور میں اپنے وجود کو گناہوں سے بچانا جہاد سے کم نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے، اور خاص طور پر میری قوم کے جوانوں، اللہ رب العزت کے اسی خوف سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب جواب دینے کے لیے بلایا جائے گا تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اس لیے کہ آج ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہی حسن کا فتنہ، شراب و شباب کا فتنہ، میوزک کا فتنہ، اوریانیت کا فتنہ۔ اس فتنے نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چند نوجوان ایسے ہو جائیں جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتے جائیں، گناہوں کو چھوڑتے جائیں، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اب جب 1/3 حسن جس عورت کے پاس ہو، اس کے حسن کو بیان کرنے والوں نے جو بیان کیا ہے، میں اس کو اس طرح تو بیان نہ کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس عورت کے پاس حسن ایسا تھا کہ جب وہ چلتی تھی تو لوگ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کسی عابد کی نظر بھی اس پر پڑ گئی اور اس نے پوچھا کہ اس کے پاس جانے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو کہا کہ 100 درہم۔ وہ بیچارہ غریب تھا، عبادت کرتا تھا، اس نے اپنی خانقاہ چھوڑ دی اور وہ مزدوری پر نکل گیا، اور صرف اس نیت سے اس نے مزدوری کی، اس نیت سے کہ 100 درہم جمع ہوں گے تو ہم اس کے پاس ضرور جائیں گے اور اس سے لطف اٹھائیں گے۔ 100 درہم جیسے تیسے اس غریب نے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد جب پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ آج شب ہم یہاں گزاریں گے، تو اس نے کہا کہ پیسے میں قبول نہیں کرتی ہوں، میرے وکیل کو دے دو۔ وکیل نے پیسے لیے ایجنٹ نے اور اس کو خوب جانچا، تو اس عورت نے کہا تم جانچ چکے، یہ جتنی رقم لایا یہ سب اصل ہے؟ کہا ہاں سب اصل ہے۔ اس عورت کا پلنگ سونے کا پلنگ تھا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں سونے کے پلنگ پر وہ سوتی تھی۔ گولڈ، سونے سے مراد گولڈ،
اتنے قیمتی پلنگ پر وہ سوتی تھی. جب اس کے بستر پر اس عابد کو اس نے کھینچا تو اس کے پورے وجود پر اللہ رب العزت کے خوف کا غلبہ ہوا اور اس کو منظر یاد آیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا. مسلمانوں یہ تصور لوگوں کو موت کے قریب کر چکا ہے. آج ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. آج ہم اپنی جوانی کو گناہوں کی راہ پہ ڈال رکھا ہے. نفس اور شیطان نے ہمیں لوٹ لیا ہے, ہمیں تباہ کر دیا ہے. آج کتنے وہ نوجوان ہیں جو صرف اس بنیاد پر خبیث بیماریوں کا شکار ہو گئے اور اس کا کوئی سبب نہیں سوائے گناہ کے, اس کا کوئی سبب نہیں سوائے آوارگی کے, اس کا کوئی سبب نہیں سوائے اوریانیت کے. جب اس عورت نے اسے کھینچا اور سونے کے پلنگ پر وہ آیا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور اس کو لرزا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو. جو 100 درہم میں نے بہت محنت سے کمائے تھے میں وہ تمہیں دیے جاتا ہوں, مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو. اس عورت نے کہا او غریب انسان, اتنی محنت کے ساتھ تو 100 درہم کما کر ہمارے لیے لایا, اب تو جاتا کہاں ہے؟ اپنی خواہش پوری کر لے. اس نے کہا نہیں, مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے, رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. میں ان لمحات کا جواب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دے سکوں گا, رب کی بارگاہ میں کیسے پیش کر سکوں گا ان حالات کو؟ اللہ اکبر. اس نے کہا اگر تو اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو پھر تو زیادہ حقدار ہے کہ اب تو ہی میرا شوہر ہوگا. میں تیرے گناہوں کے چھوڑنے کو اور اللہ کے خوف کو تیرے دل کے اندر جو موجود ہے دیکھ کر اب میں بھی توبہ کرنا چاہتی ہوں, میں بھی توبہ کرتی ہوں, اب میری شادی تیرے ہی ساتھ ہوگی. اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے اللہ کے لیے, میں کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو شادی ہی کرنا چاہتی ہے تو ابھی مجھے باہر نکل جانے دے, پھر کبھی ملاقات ہوگی تو شادی کے حوالے سے معاملہ طے کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد وہ نکل کر کے بھاگا, اور جب نکل کر کے بھاگا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ایک چیخ ماری اور وہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے گھر جیسے آیا چیخ مار کر کے اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ خاتون اس کو ڈھونڈتی رہی, تلاش کرتی رہی کہ ایسا بندہ زندگی میں ایک بار ملا جو اللہ کے خوف سے مجھ پر قابو پانے کے بعد بھی اس نے گناہ نہیں کیا, اس نے برائی نہیں کی. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے اس نے گناہ پر قدرت رکھنے کے بعد, گناہ پر طاقت رکھنے کے بعد بھی گناہ نہیں کیا. اب وہی میرا شوہر ہوگا, اسی کے ساتھ میں شادی کروں گی, نکاح کروں گی. ڈھونڈتے ہوئے آئی تو لوگوں نے اس کے گھر کا پتہ بتایا, اس کا بھائی ملا. اور اس کا بھائی جب ملا تو کہا کہ تمہارے بھائی کہاں ہے؟ تو کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو کہا کہ اس کا انتقال ہوا, وہ نیک تھا, اس بنیاد پر میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد پھر اس خاتون نے اس سے نکاح کیا. جتنی دولت کمائی تھی وہ سب کے سب محتاجوں میں, مسکینوں میں تقسیم کر دیا. اور اب وہ انتہائی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی. اس کے بھائی سے اس عورت کو 7 بیٹے پیدا ہوئے, اور 7 بیٹے جب اسے پیدا ہوئے تو وہ 7 کے 7 بنی اسرائیل کے ولی صرف اس بنیاد پر ہوئے کہ اس بندے نے اللہ سے ڈر کر جان دی تھی, اور اس کو دیکھ کر اس عورت نے توبہ کی تھی. اور وہ عورت چونکہ ان بچوں کی ماں تھی, اس ماں کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے ان 7 کو ولایت کا مقام عطا فرمایا. یہ ہے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دینے والوں کی فضیلت, اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والوں کی فضیلت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم سب نوجوان ہیں اور گناہ میں دعوت دیتے ہیں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ گناہ کی جو لذت ہے وہ صرف چند سیکنڈ کی ہے بس. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گناہ کی لذت گھنٹوں ہے یا